بسم اللہ الرحمن الرحیم. انکل پرساد اینڈ دا فلائنگ مشین 2. ورڈ میننگ دیکھ لیں اس کی فٹافٹ جلدی سے. کہاں تک ہو گیا تھا؟ جی. ٹو کور چھپانا ڈھانپنا. ٹو ہیپن ہونا واقع ہونا کوئی چیز اچانک پیش آنا. واٹس ہیپننگ کیا ہو رہا ہے. واٹس ہیپننگ کیا ہو رہا ہے. ہیپننگ واقعہ حادثہ. بی کن بی فیکون سو اٹ از. ہیپننگ واقعہ حادثہ. مس ہیپننگ کوئی برا حادثہ. ٹو ہرل پھینکنا پھینک کر مارنا. ہی ہرلڈ اے برک تھرو دا ونڈو اس نے کھڑکی سے ایک اینٹ پھینکی. ٹو ہرل ابیوز اور ایکوزیشن اور انسلٹس ایٹ somebody. گالی گلوچ کرنا الزامات لگانا توہین اور تذلیل کرنا. ٹو ہرل ابیوز گالی پھینکنا یا گالی بولنا. ایکوزیشن الزام کو بولتے ہیں. انسلٹ توہین کو بے عزتی کو. ٹو لیٹ آؤٹ سم تھنگ چلانا. اسکریم وغیرہ. ہی لیٹ آؤٹ اے اسکریم اس نے وہ چلایا. لیٹ آؤٹ شریک کرائی اور اسکریم چیخ نکلنا چیخ یا چلانا. ٹو کیچ سلیش ہولڈ آف somebody something گرفت میں لینا مضبوطی سے پکڑنا. ٹو اسٹریٹن سیدھا ہونا سیدھا کرنا. ٹو سیل انٹو دا ایئر تیرنا ہوا میں تیرنا. ٹو سیل SAIL سیل اس کے معنی تیرنا ہوا میں تیرنا. ٹو لرن ٹو لین ٹیک لگانا مائل ہونا ترچھا ہونا. ٹیک لگانا مائل ہونا ترچھا ہونا. ٹو لین I lean back in my chair میں اپنی کرسی سے ٹیک لگاتا ہوں. The tower leaning dangerously بہت زیادہ ترچھا ٹاور خطرناک حد تک جھکا ہوا یا ترچھا ٹاور. To lean against something کسی چیز سے ٹیک لگانا آرام کرنا. At a great speed تیز رفتار سے. To mend پیوند لگانا مرمت کرنا درست کرنا اصلاح کرنا. To mend پیوند لگانا مرمت کرنا درست کرنا اصلاح کرنا. Least said soonest mended جتنی کم بات کہی جائے اتنی جلدی. ٹھیک ہے دعاؤں کی درخواست ہے. لیسٹ سیڈ سونیسٹ مینڈیڈ اس کا معنی ہے کہ جتنی کم بات بولی جائے اتنی جلدی اصلاح یا درستگی ممکن ہے. آپ بات کر کے جتنی بات بگاڑو گے اتنا جو ہے نقصان ہے. ٹھیک ہے بات کر کے جتنی بات بگاڑو گے اتنا نقصان ہے. کھلا ہوا ہے کھلا ہوا ہے کھلا ہوا ہے بند ہے بند ہے بند ہے بند ہے. لیسٹ سیڈ سونیسٹ مینڈیڈ جتنی کم بات کہی جائے اتنا بہتر ہے. ہندی میں اس کو کیا بولتے ہیں یا اردو میں ایک چپ ہزار سکھ. ایک چپ ہزار سکھ ایسے کر کے ایک محاورہ ہے. لیسٹ کا مطلب ہوتا ہے کم از کم. ہم بولتے ہیں ایٹ لیسٹ. ایٹ لیسٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کم سے کم کم از کم. تو لیسٹ کا مطلب ہوتا ہے کم سے کم لیس. یہ سپرلیٹو ڈگری لیسٹ. ایٹ لاسٹ کے معنی ہوتا ہے بالآخر. ایٹ لیسٹ کم از کم. تو لیسٹ سیڈ جتنی کم بات بولی جائے. سونیسٹ اتنی جلدی. مینڈیڈ اس کو ریپیئر کیا جا سکتا ہے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے.
آپ بات کر کے جتنی بات بگاڑو گے اتنا مشکل مسئلہ بنتا جائے گا. اس موقع پر جب آپ کے بات کرنے سے مزید بات بگڑنے کے خدشہ ہوں، امکانات ہوں، اس وقت آپ اس کو بول سکتے ہیں. کیا؟ لیسٹ سیڈ سونسٹ مینڈیڈ. ایک چپ ہزار سکھ، یا جتنی کم بات کرو گے اتنا بہتر ہے. حاصل ترجمہ اس کا یہ ہے، جتنی کم بات کرو گے اتنا بہتر ہے. ٹو مینڈ یور ویز، چال چلن سدھارنا، درست کرنا. چال چلن سدھارنا، درست کرنا. منہ دھواؤ، منہ دھواؤ، منہ دھواؤ. ٹو مینڈ یور ویز، چال چلن سدھارنا، درست کرنا. ٹھیک ہے. ٹو ٹلٹ، کسی ایک طرف کو جھکنا. ٹو ٹلٹ، کسی ایک طرف کو جھکنا. ٹو ٹلٹ سم تھنگ اور سم بڈی ان فیور آف یا اوے فرام سم بڈی سم تھنگ. کسی شخص کے کسی کے موافقت یا مخالفت کی سمت میں جھکانا. کسی شخص کے حق میں کرنا یا کسی شخص کے خلاف کرنا کسی کو. ٹو ٹلٹ سم تھنگ اور سم بڈی ان فیور آف. مثال کے طور پر اس کے دلائل نے کیس کو اس کے حق میں جھکا دیا. اس کے دلائل نے اس کے کیس کو اس کے حق میں جھکا دیا. تو آپ بولیں گے his arguments, his rationale tilted the case in his favor. ایسے بولیں گے آپ. his rationale, his arguments tilted the case in his favor. ٹھیک ہے جی. تو ایسا آپ بول سکتے ہیں. دیکھیں اس میں اگزامپل بھی لکھی ہوئی ہے. وراٹ کوہلیز سینچری اور ٹون ٹلٹڈ دا میچ ان فیور آف انڈیا. وراٹ کوہلی کے شتک نے میچ کو انڈیا کی طرف جھکا دیا. شتک سے یاد آیا، میچ سے یاد آیا کہ آج تو میچ ہے. آج تو میچ ہے. جی پہلے ہی کر دوں گا آج. وراٹ کوہلیز سینچری اور ٹون ٹلٹڈ دا میچ ان فیور آف انڈیا. وراٹ کوہلی کے شتک نے میچ کو انڈیا کی طرف جھکا دیا. ٹو مینج، ٹو ڈو سم تھنگ، بمشکل کوئی کام کر پانا، کوئی کام کرنے میں کامیاب ہو جانا، کامیابی کے ساتھ کسی کام کو کر پانا. یہ مینج ٹو ڈو سم تھنگ، یہ پہلے بھی آئی ہے اس طرح کی ترکیب. مثال کے طور پر ہاؤ ڈیڈ یو مینج ٹو پرسویڈ ہم، آپ اس کو منانے میں کیسے کامیاب ہو گئے. ہاؤ ڈیڈ یو مینج ٹو پرسویڈ ہم، آپ اس کو منانے میں کیسے کامیاب ہو گئے، کیسے منا لیا آپ نے. پینفلی، مشقت کے ساتھ. ٹو ہیڈ ٹورڈ somebody something، کسی کی طرف جانا، رواں دواں ہونا کسی سمت میں. ٹریمینڈس، بڑا، عظیم. ٹریمینڈس ایکسپلوژن، شدید دھماکہ، بڑا دھماکہ. ٹریمینڈسلی، شدت کے ساتھ، خوفناک حد تک. پیس، رفتار، قدم. ایٹ اے ٹریمینڈس پیس، بہت تیز رفتار سے. ٹریمینڈس ہارڈشپ، سخت محنت، مشقت. ٹریمینڈس ہارڈشپ، سخت محنت، مشقت. انگلش سیکھنے میں سخت محنت درکار ہوتی ہے. لرننگ انگلش ریکوائرز ٹریمینڈس ہارڈشپ. لرننگ انگلش لینگویج ریکوائرمنٹ ہوتا ہے، ریکوائر اس میں ورب ہوتا ہے. اچھا، لرننگ انگلش ریکوائرز ٹریمینڈس ہارڈشپ. انگلش سیکھنے میں سخت محنت لگتی ہے، سخت محنت درکار ہوتی ہے. ٹو زوم، بمانا رش، بہت تیزی سے جانا، حرکت کرنا. ٹو زوم بمانا رش، بہت تیزی سے جانا، حرکت کرنا. ٹو زوم ان سلیش آؤٹ، تصویر کو پھیلا کر قریب یا بعید کرنا. زوم، آپ فوٹو وغیرہ زوم کرتے ہیں نا، تو اگر آپ زوم کر رہے ہیں تو اس کو بولتے ہیں زوم ان.
اگر آپ زوم کر رہے ہیں تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ خالی زوم بولتے ہیں یا زوم ان بولتے ہیں؟ خالی زوم بھی بولا جاتا ہے اور زوم ان بھی بولا جاتا ہے. اور اگر پہلے سے کوئی فوٹو زومڈ ہے، آپ اس کا زوم ختم کریں تو اس کو بولتے ہیں زوم آؤٹ. کیا بولتے ہیں اس کو؟ زوم آؤٹ. مطلب یہ کہ یہ زیادہ زوم ہو گئی ہے، اس کو کم کریں، اس کو، اس کا زوم ختم کریں، کم کریں. ایپ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہوگا، ایک نہیں اور بہت سارے ہوتے ہوں گے. آپ غور کیجیے گا، دیکھیں بہت سارے ایپ آپ کو اس نام سے نظر آ جائیں گے انشاءاللہ. بہرحال ٹو زوم کے ایک معنی ہوتے ہیں بہت تیزی سے جانا، حرکت کرنا. مثال کے طور پر گاڑی، آپ سڑک پر ہیں، کار آپ کے پاس سے یا گاڑی آپ کے پاس سے بہت تیزی سے چلی گئی، تو دا وہیکل اور دا بائک زومڈ پاسٹ یو. زومڈ پاسٹ یو مطلب یہ کہ آپ کے پاس سے بہت تیزی سے گزر گئی. ٹھیک ہے. ٹو شوٹ، سیکنڈ تھرڈ فارم، شاٹ، کسی چیز کا تیز رفتار سے نکلنا، گزرنا، شوٹ کرنا. تو شوٹ کے ایک معنی تو عام ہے ہی، گولی مارنا یا شوٹ کرنا کسی کو. ایک دوسرے معنی شوٹ کے یہ بھی ہوتے ہیں، کسی چیز کا تیز رفتار سے نکل جانا، گزر جانا. جی، گولی بھی تیز رفتار سے نکلتی ہے، یہ بھی قابل غور بات ہے. Flames were shooting up through the roof. Flames were shooting up through the roof. شعلے بھڑک کے اوپر کی طرف جا رہے تھے. شعلے بھڑک کر اوپر کی طرف فلیم بولتے ہیں آگ کے شعلوں کو. شوٹ اپ، اوپر کی طرف جا رہے تھے، اوپر کی طرف جو ہے بہت تیزی کے ساتھ جو ہے چل رہے تھے. فار دا ریسٹ آف مائی لائف، بقیہ اپنی بقیہ زندگی میں یا بقیہ پوری زندگی میں یا کے لیے. فار دا ریسٹ آف مائی لائف، بقیہ پوری زندگی کے لیے، تمام عمر کے لیے. ہوتا نا بھائی، یہ میرے لیے پوری زندگی کا ایک یہ میری پوری زندگی کے لیے ایک سبق ہے. اٹ از اے لیسن فار دا ریسٹ آف مائی لائف. میری پوری زندگی کے لیے کیا ہے؟ یہ سبق ہے. کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو زندگی بھر یاد رہے، وہ کیا ہوگا؟ فار دا ریسٹ آف مائی لائف، میری پوری زندگی کے لیے، زندگی بھر کے لیے. ٹھیک ہے، ترجمہ دیکھیں. انکل پرساد اینڈ دا فلائنگ مشین، پارٹ 2، انکل پرساد اور فلائنگ مشین. یہاں تک یہ ہوا تھا کہ روی نے اپنی جو فلائنگ مشین تھی اپنے پاپا کے گیراج میں تیار کر لی تھی. اس نے جو ہے بانس وغیرہ کو سے جو ہے اس کا ڈھانچہ تیار کر لیا تھا، اور اس نے کچھ جو ہے اسٹرنگس، کچھ کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی کہ رسی وغیرہ سے اس نے جو ہے پھندے وغیرہ بھی بنا لیے تھے گیئر ڈالنے کے لیے. اور کیا کہتے ہیں، ایک بیمبو راڈ بھی اس میں لگا دی تھی، ٹیل پلین بنا دی تھی، اور اس کو کور کر دیتا نیوز پیپر سے، اور پھر نیلے رنگ کے اس سے پینٹ سے. جی، تو یہاں تک تو بات ہو گئی تھی. اور وہ جہاز لے کر جو ہے پہاڑ پر بھی چلے گئے تھے، ایک مسطح پہاڑ کی چوٹی پر انہوں نے وہ جہاز رکھ دیا اور انکل پرساد سے بیٹھنے کے لیے گزارش کی. انکل پرساد اس میں بیٹھ تو گئے یہ کہتے ہوئے کہ بھائی میں بیٹھوں گا تو یہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا اور بڑی آواز ہوگی. لیکن انکل پرساد اس میں بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد بولنے لگے بھائی اڑ تو رہا نہیں ہے یہ. ہنسنے لگے. اب آئیے، یہ اڑ نہیں رہا. ویٹ اے منٹ، رکو ذرا، صبر کرو. ویٹ اے منٹ، روی بول رہا ہے انکل پرساد سے، کیا؟ رکو ذرا، صبر کرو. سیڈ روی، روی نے کہا. ہز انکل لکڈ راؤنڈ، اس کے چچا نے ادھر ادھر دیکھا. Behind the plane were 10 boys, all friends of Ravi's. جہاز کے پیچھے 10 چھورے تھے. All friends of Ravi's، سب کے سب روی کے دوست. روی raised his right hand، روی نے اپنے دائیں ہاتھ کو اٹھایا. Then he shouted، پھر وہ چلایا. Now come on boys all together، اب سب لڑکوں آ جاؤ، سب کا سب ساتھ. Push، دھکیلو اس کو. The boys all pushed before Uncle Prasad knew what was happening. تمام لڑکوں نے pushed، دھکا مارا. And before Uncle Prasad knew، اور اس سے پہلے کہ انکل پرساد کو علم ہوتا what was happening، ہو کیا رہا ہے. The plane had been hurled over the rock،
जहाज वहां से फेंक दिया गया, ओवर द रॉक, पहाड़ के ऊपर से, यानी जहाज को वहां से उछाल दिया गया। जहाज एक पहाड़ की चोटी पर ऊपर रखा हुआ था, नीचे जो है नीचे बहुत गहरी जगह थी, जाहिर सी बात है पहाड़ ऊंचाई पर भी होता है। तो वहां से उसको क्या कर दिया, उछाल दिया, जहाज को धकेल दिया, और धक्का लगा के वो जहाज जो है उछलते हुए वहां से निकल पड़ा। एंड हैड स्टार्टेड टू फॉल, और वो गिरने लगा था, एट अ ग्रेट स्पीड, बड़ी रफ्तार से, टुवर्ड्स द फील्ड्स बिलो, नीचे मैदान की तरफ। अंकल प्रसाद लेट आउट अ shriek, अंकल प्रसाद की चीख निकल गई। एंड पुल्ड द रोड टुवर्ड्स हिम, और उन्होंने रोड को अपनी तरफ खींचा। द प्लेन स्ट्रेटनड अप, जहाज सीधा हो गया। एंड इन अ सेकेंड, और एक सेकंड में, अ स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड caught होल्ड ऑफ इट, तेज हवा के झोंके ने उसको अपनी गिरफ्त में ले लिया। गस्ट ऑफ विंड ये लफ्ज पहले आ चुका है। A strong gust of wind caught hold of it, एक तेज हवा के झोंके ने क्या कहते हैं, जहाज को अपनी गिरफ्त में ले लिया, अपनी पकड़ में ले लिया। एंड इट सेल्ड अप इनटू द एयर, और जहाज हवा में तैरने लगा। हुर्रा शाउटेड रवि, रवि चिल्लाए हुर्रा। हुर्रा ये कामयाबी के लिए और खुशी के लिए अलाम ताज्जुब वाला ये लफ्ज है। हेलो। हाँ जी। सर गुड मॉर्निंग, रोशन बात कर रहा हूँ सर, ICICI बैंक के भी आप। हुर्रा शाउटेड रवि, रवि चिल्लाया हुर्रा। हुर्रा शाउटेड द बॉयज, लड़के भी चिल्लाए हुर्रा। वेल डन शाउटेड ऑल द पीपल लुकिंग ऑन, देखते हुए तमाम लोग चिल्लाए वेल डन, शाबाश, बहुत खूब। वेल डन, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, शानदार, शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। वेल डन के लिए वेल डन इस तरीके से इस्तेमाल होता है। वेल डन, बहुत बढ़िया। शाउटेड ऑल द पीपल, तमाम लोग चिल्लाए। लुकिंग ऑन, उसको देखते हुए। अंकल प्रसाद डिड नॉट शाउट, अंकल अंकल प्रसाद नहीं चिल्लाए। हिज फेस वॉज वाइट विथ फियर, उनका चेहरा डर से सफेद हो गया था। द प्लेन वॉज गोइंग हायर एंड हायर, जहाज क्या कहते हैं, उड़ान भर रहा था। आप तस्वीर में देख सकते हैं। बस ये है कि जिनके पास जीरोक्स है उनको काला नजर आ रहा होगा, और जिनके पास जो है ओरिजिनल किताब है उनको रंग बिरंगा नजर आ रहा होगा, कलरफुल नजर आ रहा होगा। तो ये है। हिज फेस वॉज वाइट विद फियर, उनका चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया था। द प्लेन वॉज गोइंग हायर एंड हायर, और जहाज ऊपर की जानिब रवां दवां था, गामजन था, उड़ान भर रहा था। सून रवि एंड हिज फ्रेंड्स वर स्मॉल डॉट्स ऑन द हिल, जल्द ही रवि और उसके दोस्त छोटे से नुक्ते बन गए, ऑन द हिल, पहाड़ी पर। जी, तो सून रवि एंड हिज फ्रेंड्स वर स्मॉल डॉट्स ऑन द हिल, जल्द ही रवि और उसके दोस्त बन गए छोटे नुक्ते, डॉट बन गए, डॉट बोलते हैं नुक्ते को, ठीक है। जल्द ही रवि और उसके दोस्त छोटे से नुक्ते बन गए, डॉट बन गए, ऑन द हिल, पहाड़ पर। बिलो हिम, अपने नीचे, ही कुड सी, वो देख सकते थे, द टाउन, शहर को, ठीक है। अपने नीचे उनको शहर जो है नजर आ रहा था। एंड द रिवर, और नदी नजर आ रही थी। एंड द रोड, और रोड नजर आ रहे थे। लीनिंग अवे टुवर्ड्स द सिटी, शहर की तरफ झुके हुए। लीनिंग अवे टुवर्ड्स द सिटी, शहर की तरफ झुके हुए। अच्छा जी। ही पुश्ड अ लूप ऑफ स्ट्रिंग डाउन, उन्होंने रस्सी के एक फंदे को नीचे की तरफ धकेला। एंड द प्लेन स्टार्टेड टू टर्न, और जहाज मुड़ने लगा। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल लगाए थे रवि ने, सब काम कर रहे थे। ही पुश्ड द अदर लूप डाउन, उन्होंने दूसरे वाले फंदे को नीचे धकेला। एंड द प्लेन स्टार्टेड टू टर्न द अदर वे, और जहाज दूसरी तरफ मुड़ने लगा। वेरी गुड, ठीक है। इतना अच्छा तजर्बा तो जो राइट ब्रदर्स थे जिन्होंने पहली बार जहाज बनाया था, उनको भी नहीं हुआ था। दो, वो भी लकड़ी से बना दिया उसने, बांस से, बड़ी बात थी।
These strings work well, said Uncle Prasad out loud. अंकल प्रसाद ने खूब चिल्लाकर कहा, आउट लाउड, जोर से, बुलंद आवाज से खूब चिल्लाकर कहा, These strings work well, ये तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, ये रस्सियां जो हैं, ये जो लगाई हैं, बढ़िया काम कर रही हैं, and I'm becoming quite a good pilot. मैं जबरदस्त पायलट भी बन रहा हूं. अभी लैंडिंग के वक्त जो है वो पता लगेगा. असल टेस्ट जो है पायलट का वो जहाज को लैंड कराने में है. असल टेस्ट जहाज का जो पायलट का है वो किस में है? जहाज को एक्यूरेसी के साथ लैंड करा देना, ये है. सेड अंकल प्रसाद आउट लाउड, अंकल प्रसाद ने खूब जोर से कहा, एंड आई एम बिकमिंग क्वाइट अ गुड पायलट, मैं भी एक शानदार पायलट बन रहा हूं. अंकल प्रसाद पुश्ड डाउन हिज लेफ्ट फुट अगेन, अंकल प्रसाद ने दोबारा अपने बाएं पांव को पुश किया नीचे की तरफ, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ हुआ नहीं. मुंह काला, नजर लग गई. ठीक है. ही लुक्ड डाउन, उन्होंने नीचे देखा, एंड नोटिस्ड, और नोटिस किया, दैट द स्ट्रिंग हैड ब्रोकन, कि इसकी स्ट्रिंग जो है वो टूट गई है. वो जो रस्सी का फंदा बनाया हुआ था जिसको दबाने से दाएं तरफ बाएं तरफ मुड़ रहा था जहाज, वो टूट गया है. ओ माय गुडनेस, या अल्लाह, ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा. नाउ व्हाट शैल आई डू, अब मैं क्या करूंगा. ओ माय गुडनेस, इसको हाईलाइट कर ले, ये ताज्जुब का जुमला है. उर्दू में ये ओ माय गॉड होता है जैसे, उसी तरीके से ओ माय गुडनेस भी बोला जाता है. इसके माना भी वही, या खुदा, या अल्लाह. ओ माय गुडनेस, या अल्लाह, ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने खुद से कहा. नाउ व्हाट शैल आई डू, अब क्या करूंगा मैं. द प्लेन वॉज रशिंग अलोंग एट अ ग्रेट स्पीड, जहाज पूरी रफ्तार के साथ जो है दौड़ा चला जा रहा था. द प्लेन वॉज रशिंग अलोंग, जहाज जो है बहुत तेज स्पीड से दौड़ा जा रहा था. अहेड ऑफ हिम, उनके आगे, हंड्रेड्स ऑफ फीट बिलो, सौयों फीट नीचे, ही कुड सी द फर्स्ट हाउस ऑफ द सिटी, उन्हें शहर का पहला घर नजर आ रहा था. द प्लेन रश्ड ऑन एंड ऑन, जहाज तेज चलता चला जा रहा था. द प्लेन रश्ड ऑन एंड ऑन, टू रश के माना होते हैं तेजी से कहीं जाना, ठीक है ना. आई वंडर इफ आई कैन मेंड दैट स्ट्रिंग, मैं सोच रहा हूं आया मैं इस रस्सी को रिपेयर कर सकता हूं. सेड अंकल प्रसाद टू हिमसेल्फ, अंकल प्रसाद ने अपने आप में सोचा. ही लीन्ड ओवर, वो आगे की तरफ झुके, एंड ट्राइड टू कैच द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, और उस रस्सी के सिरे को पकड़ने की कोशिश करी. एंड ऑफ द स्ट्रिंग, रस्सी का सिरा, दहाना, ठीक है, रस्सी के सिरे को पकड़ने की उन्होंने कोशिश की. बट सडनली द होल प्लेन टिल्टेड ओवर ऑन इट्स साइड, लेकिन अचानक पूरा जहाज उनकी तरफ क्या हुआ, झुक गया. इतने भारी थे अंकल प्रसाद, मोटे थे. अंकल प्रसाद जब आगे हुए तो सारा वेट जो है वो फ्रंट हेवी हो गया, वो आगे की तरफ झुक गया. अच्छा जी. अंकल प्रसाद फेल ऑफ हिज सीट, अंकल प्रसाद अपनी सीट से गिर गए. एंड जस्ट मैनेज टू कैच ऑन टू इट विद वन हैंड, और उस जहाज को किसी तरीके से अपने एक हाथ से पकड़ने में कामयाब हुए. ही श्रीक्ड अलाउड, वो जोर जोर से चिल्लाए, हेल्प हेल्प. बट देयर वाज नोबडी टू हेल्प हिम, लेकिन वहां उनकी मदद के लिए फरिश्ता भी नहीं था. बट देयर वाज नोबडी टू हेल्प हिम, लेकिन वहां उनकी मदद के लिए फरिश्ता भी नहीं था. एक ही फरिश्ते थे जो अब मुंतजिर थे. एक ही फरिश्ता उनका इंतजार कर रहा था. अंकल प्रसाद वॉज फैट, अंकल प्रसाद मोटे थे. एंड ही वॉज हैवी, और वो भारी भरकम थे. बट स्लोली, लेकिन धीरे धीरे, ही गॉट हिज अदर हैंड ऑन टू द सीट, ही गॉट हिज अदर हैंड, उन्होंने अपने दूसरे हाथ से पा लिया, या अपने दूसरे हाथ को ले गए ऑन टू द सीट, सीट तक, ठीक है. स्लोली एंड पेनफुली, धीरे धीरे और दर्द के साथ, ही पुल्ड हिमसेल्फ अप,
انہوں نے اپنے آپ کو اوپر کی طرف کھینچا ٹورڈز دا مشین، مشین کی طرف، اپنے آپ کو اوپر مشین کی طرف کھینچا. وین ہی لک ڈاؤن، جب انہوں نے نیچے دیکھا، ہی فاؤنڈ، انہوں نے پایا that the weight of his body had pulled the machine forward، کہ کیا کہتے ہیں، ان کے جسم کے وزن نے مشین کو آگے کی طرف جھکا دیا ہے. and it was now heading towards the ground at a tremendous speed، اور اب یہ زمین کی طرف جا رہا ہے. it was now heading، اور اب یہ زمین کی طرف heading، to head towards کے مطلب ہوتا ہے کی طرف جانا، اور اب یہ زمین کی طرف، گراؤنڈ زمین کی طرف جا رہا تھا. ایٹ اے ٹریمینڈس اسپیڈ، ایٹ اے ٹریمینڈس پیس، بہت تیز رفتاری کے ساتھ. ڈاؤن 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 وینٹ دا پلین، نیچے نیچے اور نیچے جہاز چلا گیا. انکل پرساد کوٹ ہولڈ آف دا بیمبو اسٹک، انکل پرساد نے بانس کے اس چھڑی کو، اس لکڑی کو پکڑ لیا. بٹ دا پلین اسٹارٹیڈ ٹو گو راؤنڈ اینڈ راؤنڈ ان سرکلس، لیکن جہاز اب گول گول گھومنے لگا. اسٹارٹیڈ ٹو گو راؤنڈ اینڈ راؤنڈ، گول گول گھومنے لگا، ان سرکلس، دائرے میں. گیٹنگ لوور اینڈ لوور، مزید نیچے ہوتے ہوئے. او ڈیئر، شریکڈ انکل پرساد، ارے یار، انکل پرساد چلائے. وٹ ول ہیپن ٹو می ناؤ، میرا اب کیا ہوگا. زوم، وہی زوم یعنی رفتار، تیز رفتار کی طرف اشارہ ہے. ڈاؤن اٹ وینٹ، نیچے، مزید نیچے چلا گیا. اینڈ انکل پرساد لکڈ بلو ہم، انکل پرساد نے اپنے نیچے دیکھا. ہی کوڈ سی اے ہیوج لیک، وہ اپنے نیچے ایک بڑی جھیل دیکھ پا رہے تھے. دا پلین واز اسٹل گوئنگ راؤنڈ ان سرکلس، جہاز ابھی بھی گول گول گھوم رہا تھا. لوور اینڈ لوور اینڈ لوور، اور ساتھ ساتھ نیچے اور نیچے اور مزید نیچے ہو رہا تھا. وین سڈنلی، تبھی اچانک، کریش، جہاز کریش ہو گیا. کریش یعنی کریش کی آواز کے ساتھ. دا پلین ہٹ دا ٹاپ آف اے ٹری، جہاز ایک پیڑ کی اوپری سطح سے ٹکرایا. اینڈ انکل پرساد شاٹ ہائی انٹو دا ایئر، اور انکل پرساد ہوا میں اوپر اچھل گئے. لائک اے بلٹ فرام اے گن، گن سے نکلی ہوئی گولی کی مانند. ہی لینڈڈ ود اے ٹریمینڈس سپلیش ان دا لیک، اور وہ زور کی چھپاک کے ساتھ جھیل میں جا گرے. لکیلی، خوش قسمتی سے، ہی کوڈ سویم، انہیں تیرنا آتا تھا. اینڈ مینیج ٹو ریچ دا بینک، اور وہ کسی طریقے سے کنارے تک پہنچ گئے. ریچ دا بینک، بینک بولتے ہیں کنارے کو، کنارے تک کسی طریقے سے پہنچ گئے. ویئر ہی فاؤنڈ، جہاں انہوں نے پایا، a huge crowd waiting to receive him، ایک بڑے کراؤڈ کو جو ان کے استقبال کے لیے انتظار کر رہا تھا. لیٹر دیٹ نائٹ، اس رات بعد میں، روی، his father and his mother were waiting in the house for news of Uncle Prasad. اچھا جی، دیر رات کو روی اور اس کے والد اور اس کی والدہ were waiting in the house، گھر میں انتظار کر رہے تھے. for news of Uncle Prasad، انکل پرساد کی خبر کا، کہیں سے زندہ مردہ کوئی تو خبر آئے. اچھا جی. suddenly there was a knock on the door، اچانک سے دروازے پر ایک دستک ہوئی. روی got up slowly، روی دھیرے سے اٹھا. and went to open it، اور اسے کھولنے کے لیے گیا. there was Uncle Prasad standing on the doorstep and smiling، انکل پرساد وہاں کھڑے ہوئے تھے دروازے کی سیڑھیوں پر، ڈور اسٹیپ دروازے کی سیڑھی. اینڈ اسمائلنگ، اور مسکرا رہے تھے. انکل پرساد، ہی شاؤٹڈ، وہ چلایا، انکل پرساد. ہز مدر اینڈ فادر کیم رننگ آؤٹ، اس کی والد والدہ بھی دوڑتے ہوئے باہر آئے. یو آر سیف، دے کرائڈ، وہ چلا کر بولے، ارے آپ ٹھیک ہیں. بڑا تعجب ہو رہا ہے آپ کو دیکھ کر، آپ ٹھیک ہیں، یو آر سیف، آپ محفوظ ہیں. یس سیڈ انکل پرساد، بٹ اونلی جسٹ، جی ہاں انکل پرساد نے کہا، لیکن بس تھوڑا سا ہی. بٹ اونلی جسٹ، لیکن بس ٹھیک ہی ہوں، بس اس سے زیادہ نہیں ہوں، سیف ہی ہوں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. اینڈ آئی شیل نیور گو ان another flying machine for the rest of my life، اور اب میں کبھی کسی دوسری فلائنگ مشین میں نہیں جاؤں گا پوری زندگی. جی انکل پرساد بار بار آ جاتے رہے ہوں گے ناشتہ کرنے کے لیے، تو یہ پلاننگ تھی.
بٹ اونلی جسٹ، لیکن بس بس اتنا ہی، اونلی جسٹ یعنی بس سیف ہی ہوں، اس کے علاوہ بس مت پوچھو بس حالت کیا ہے میری، بس بس ٹھیک ہوں بس، اب آگے کچھ مت پوچھنا بس. جی، اسی لیے کہتے ہیں کسی کے یہاں جا کے بار بار ناشتہ نہیں کرنا چاہیے. کبھی کبھار ہو گیا الگ بات ہے. ورنہ وہ لوگ ترکیبیں بنانے لگتے ہیں. دیکھیں فلائنگ مشین تیار کر دی اس کے لیے. آصف بھائی. اچھا. آپ انکل پرساد سے ان کی مشابہت کر رہے ہیں.